پچھلے 2 سال سے جاری ہے اور انڈیا میں ہندو مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جب وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں اور ان کو شک ہو کہ گائے کا گوشت ہے۔ پاکستان میں مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جب ان کو یہ شک ہو کہ کوئی احمدی قربانی کر رہا ہے۔ آغاز اسلام کی ایک بہترین مثال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 13 جون 2024 فرینکفرٹ جرمنی میں صبح کا جو آغاز ہے بڑا خوبصورت ہوا ہے۔ موسم ٹھنڈا بھی ہے اور گرم بھی ہے، اس سینس میں کہ دھوپ کے ساتھ مزہ آ رہا ہے، چھاؤں میں چلے جائیں تو تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر جو حالات دن بدن بنتے جا رہے ہیں، میرا خیال بہت سارے دوست اس سے واقف ہیں۔ جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے، جو مسلمان اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے وہاں جانور خرید رہے ہیں قربانی کے لیے، سنت ابراہیم کو پورا کرنے کے لیے، وہ عید والے دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم قربانی کا گوشت کریں گے، بچوں کو کھلائیں گے، ہمسایوں کو بھیجیں گے، غریبوں کے لیے کچھ بیچ کے ثواب کمائیں گے۔ اور دوسری طرف وہاں احمدیہ کمیونٹی جو ہے وہ ان ظالموں، ان مذہبی درندوں کی وجہ سے سہمی ہوئی ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ان کی قربانی پہ بھی پابندی لگا دی ہے۔ اور صرف پابندی نہیں لگائی بلکہ پاکستان کی گورنمنٹ کے جو ادارہ ہے پولیس، اس کی مدد سے ان کو مکمل طور پہ باندھ دیا ہے قانونی طور پہ کہ اگر آپ نے کوئی قربانی کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو قانون کے تحت گرفتار کریں گے۔ مکمل ہراسمنٹ ہے وہاں پہ اس وقت۔ اور پاکستان کا جو ہمسایہ ملک انڈیا ہے، وہاں کی جو میڈیا وہ اس فائدے کو، اس موقع کو کیش کروا رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے اندر احمدیہ کمیونٹی کے خلاف جو قانون ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف چند مولوی حضرات، وہ مولوی یا وہ لوگ مذہبی سو کالڈ مولوی جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال 1500 سال قبل ہمیں بتا دیا کہ وہ اسلام کے نام پہ دھبا ہوں گے، یعنی کہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق جس کو آپ سوچ سکتے ہیں تصور میں، وہ ہوں گے۔ اور وہ انہوں نے ثابت بھی کیا اپنے کردار سے، اپنی ان حرکات سے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، جتنا بھی مذہبی اختلاف ہو، جو بھی ہو آپ کا، وہ کبھی آپ کو بنیادی انسانی حقوق سے اس طرح سلب نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی ہمارے نظر میں آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یعنی احمدیوں کو، تو آپ نے کہہ دیا آپ نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بائی فورس طاقت کے ذریعے اس زوم میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دے رکھی ہے اور وہ حکومتی اداروں کی مدد کے ساتھ وہ احمدیوں کو بائی فورس ایک نیکی کے کام سے روکیں گے۔ نیکی اس سینس میں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے قربانی، کہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ جانور قربان کیا جاتا ہے اور اس سنت کو دہرایا جاتا ہے اور اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ لوگ اب اس لیول تک گر چکے ہیں
کہ ان کو اور کوئی کام دنیا کا نظر نہیں آتا کہ ہم کوئی نیکی کا کام، کوئی انسانیت کی خدمت کا کام، کوئی اس طرح کا کام کریں جس سے دنیا میں بھی ہمارا نام روشن ہو اور اسلام کا بھی نام روشن ہو دنیا میں۔ دن بدن ایسے نئے سے نئے حربے جو کہتے ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلم یا غیر مسلم دنیا میں سنتا ہے تو وہ اسلام جو اسلام کی جو تصویر اس کے سامنے ابھرتی ہے اس سے وہ سہم جاتا ہے کہ یہ ہے اسلام۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے واقعات یا خلافت راشدہ کے دور میں ایسے واقعات کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ آپ کسی کو زبردستی یہ کہیں کہ جی آپ تو مسلمان ہیں ہی نہیں، جبکہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، کلمہ طیبہ کا اقرار کر رہا ہے، جتنے اسلامی کیا کہتے ہیں قواعد ہیں یا اسلامی تعلیمات ہیں ان پہ پوری طرح عمل کر رہا ہے، ان لوگوں کی نسبت جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لوگ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہیں، ان کے اپنے جو کردار ہیں وہ کھل کے پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ کتنے ہیں ان میں سے وہ لیڈر جو منہ سے روزانہ غلاظت بکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، اور پھر ان کے جو کردار کھلتے ہیں اخبارات کی سرخیاں بننے کے لیے، وہ جب ایسے کام کے لیے لوگوں کو اکساتے ہیں لوگ نکل پڑتے ہیں اور ان کی جتنی برائیاں ہیں، جتنی ان کی غلیظ حرکتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس کے پیچھے چھپ جاتی ہیں۔ اب کل ہی کے ایک پروگرام تھا، اس میں کوئی شخص بڑا کہہ رہا تھا کہ کوئی اب یہ وقت بھی آ چکا ہے کہ قادیانیوں کو یا احمدیوں کو جب وہ رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں یا اپنے گھروں میں، انہوں نے اسلامی شاور لگوا لی ہے۔ اسلامی شاور یعنی صفائی کا وہ انداز جس کو کہتے ہیں جی اسلامی شاور، صحیح طریقے سے وہ پانی سے ڈائریکٹ صفائی ہوتی ہے، بیچ میں کوئی وہ جس طرح یورپ میں یا بعض جگہوں پہ اس طرح کوئی بوتلیں رکھتے ہیں، کوئی لوٹے رکھتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے وہ اس طرح کا شاور ہوتا ہے کہ اسے وہ کہتے ہیں جی اسلامی شاور جو ہیں وہ بھی اب اگر یہ استعمال کریں تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ پکڑ ہونی چاہیے، اور دکانوں پہ یہ تو لکھوا ہی دیا گیا ہے کہ دکان میں داخل بعد میں ہو، پہلے اسلام میں داخل، وہ والا اسلام جو ان کا ہے، یعنی دوسروں کے قتل و غارت کرنا، اسلام کے دائرے سے نکالنا لوگوں کو پکڑ اور خود اخبارات کی سرخیاں بننا روزانہ، مسجدوں میں یہ ہو گیا ہے، حجروں میں یہ ہو گیا ہے، گھروں میں یہ ہو گیا ہے، بہرحال تو اب وہ اسلامی وہ کہتے جی وہ دکانوں پہ جب انہوں نے کسی نے جانا ہو تو ان کو کہہ جی آپ نے اسلامی شاور جو ہے وہ تب استعمال کرنا ہے، پہلے آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، ہمارے والے اسلام میں داخل ہو جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام نہیں۔ تو پھر ان کو جب وہ داخل ہو جائیں پھر ان کو کہیں ہاں اب اسلامی شاور استعمال کر سکتے ہیں۔ لگتا تو بظاہر یہی ہے کہ وہ کسی نے کامیڈین رنگ میں بولا ہے، لیکن وہ جس انداز میں بیان کر رہا ہے نا وہ لگتا یہی ہے کہ کوئی کامیڈین رنگ میں بھی اگر کوئی بات کرتا ہے اس طرح کی تو وہ کل کو یہی جاہل جو لیڈران ہیں وہ کوئی بات نہیں اس کو سیریس لے کے کہ ہاں بات تو اچھی کی ہے، کرنے اس کو اپنائے۔ یہ آپ سنیں ذرا، یہ انڈین چینلز کی بات، تو انہوں نے بھی اس چیز کو کس طرح ہائی لائٹ کیا ہے اور اس پہ تبصرے کر رہے ہیں۔ جی آپ نے سن لیا کس طرح انڈین چینلز جو ہیں وہ اس معاملے کو جو انسانی زندگی کی حق تلفی یا بنیادی حقوق کی حق تلفی ہے اس کے اوپر وہ چیخ کا بول رہے ہیں۔